جس طرح ٹرمپ جو ہیں وہ صرف میزائلوں کی زبان سمجھتے ہیں، اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے جو ایران کے ساتھ جنگ ہوئی ہے امریکہ کی، اسی طریقے سے افغان طالبان جو ہیں وہ بھی میرے خیال سے اب صرف ہتھیاروں کی زبان سمجھتے ہیں، کیونکہ بات چیت کا ان کے اوپر نہ کوئی اثر ہے اور نہ ہی انہوں نے کبھی اس میں سنجیدگی دکھائی ہے۔ ہم نے مذاکرات کے ذریعے ان سے ایک سے زیادہ مرتبہ، میرے خیال سے درجنوں مرتبہ ہم نے کوشش کی کہ ان کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں ان کی نوعیت ہماری توقع کے مطابق رہے، کہ ہم ایسٹرن بارڈر جو ہے اس کو چاہتے تھے کہ وہ پرامن رہے، تاکہ ہمارا سارا فوکس جو ہے وہ ویسٹرن بارڈر کے اوپر ہو ہندوستان کے ساتھ۔ لیکن ہماری تمام تر کوششیں جتنی بھی، چاہے وہ ڈپلومیٹک لیول پر تھیں، چاہے وہ پولیٹیکل لیول پر تھیں، چاہے وہ جرگہ لیول پر تھیں، وہ ساری کی ساری ناکام ہوئی ہیں، اور ہر وقت ہمیں اس طرف کی فکر رہتی ہے کہ وہاں سے کوئی نہ کوئی گڑبڑ جو ہے وہ ہونے والی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم نے ٹی ٹی پی کے حوالے سے افغان رجیم کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں، یہ لوگ دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں، یہ پاکستان کا بارڈر کراس کرتے ہیں، ادھر آ کے کارروائیاں کر کے پھر واپس افغانستان میں جا کے پناہ لے لیتے ہیں۔ ہم نے افغان رجیم کو کہا کہ آپ ان کو پاکستان کے بارڈر سے بہت دور کہیں لے جا کے بسا لیں، تاکہ ان کے لیے یہ آسان نہ ہو آمد و رفت، لیکن ہماری یہ بات بھی انہوں نے نہیں مانی۔ کئی مرتبہ ہم نے سنا کہ جو قیادت ہے افغان طالبان کی، انہوں نے ٹی ٹی پی کو کہا بھی، کبھی ہم نے سنا کہ جو امیر ہیں اسلامی حکومت کے وہاں طالبان کے، انہوں نے ہدایات جاری کی، کبھی ہم نے سنا کہ جو دیگر ان کے لیڈر ہیں انہوں نے ہدایات جاری کی، لیکن ٹی ٹی پی نے ان کی ایک نہیں مانی۔ اب ہم تو صرف رونا ٹی ٹی پی کا رو رہے تھے، لیکن اس وقت انٹرنیشنل ایجنسیز، خاص طور سے یونائٹڈ نیشن جیسے ادارے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ افغانستان اب کم از کم 1 درجن دہشت گردانہ کارروائیوں کی ہب بن چکا ہے۔ ہمارے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ جب ہم نے دیکھا کہ کوئی ہماری بات، کوئی ہماری ڈپلومیٹک کوشش جو ہے وہ بارآور ثابت نہیں ہو رہی، اور افغانستان کی طرف سے کارروائیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، تو ہم نے پھر حتمی طور پر یہ فیصلہ کیا کہ ان کو سبق سکھایا جائے۔ ابھی حال ہی میں یاد ہوگا آپ کو کہ پاکستان کی طرف سے ٹارگیٹڈ کارروائیاں کی گئی، خاص طور سے جو ٹی ٹی پی کے کیمپس تھے، جو ٹی ٹی پی کے اسلحہ کے ڈپوز تھے، اور مقصد صرف یہی تھا کہ ان کو یہ میسج دیا جائے کہ اب کے بعد آپ کی کوئی حرکت جو ہے وہ برداشت نہیں ہوگی۔ ہم نے افغان رجیم سے یہ بھی کہا کہ جو اسلحہ امریکہ چھوڑ کے گیا ہے، جس کے بارے میں رپورٹس موجود ہیں کہ $7 ارب کا اسلحہ وہ چھوڑ کے گیا، یعنی وہ ایسا اسلحہ ہے جو اس وقت دنیا بھر کی بہت سارے ممالک کی افواج کے پاس ان کو میسر نہیں ہے، وہ اس قسم کا اسلحہ ٹی ٹی پی کے ہاتھوں اگر چڑھے گا اور وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوگا، تو آپ بتائیے کیسے برداشت کیا جائے گا یہ۔ لہٰذا ہم نے ایریل بومبنگ کے ذریعے ان کو نہ صرف یہ کہ ان کے جو ڈپوز تھے ان کو ہم نے ہٹ کیا، نہ صرف یہ کہ ان کے جو کیمپس تھے ان پر ہم نے اٹیک کیا، بلکہ افغانستان کی کوئی 25 کے قریب جو چوکیاں تھیں ان پر ایک دن میں قبضہ ہو کے وہاں پاکستانی پرچم لہرایا گیا۔ 200 کے قریب ایک دن میں جو دہشت گرد تھے وہ ہلاک کیے گئے۔ خیال یہ تھا کہ اس کے بعد سے وہ سنبھل جائیں گے، لیکن اب جو جدید رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ افغان طالبان حکومت نے روس کے ساتھ ایک معاہدہ کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے، جس کی ابھی تک روس کی طرف سے تصدیق نہیں ہوئی، لیکن چونکہ یہ بی بی سی کی رپورٹ ہے اس لیے یہ قرین قیاس ہے کہ کچھ ایسا ہو رہا ہو۔ جو افغان طالبان کی قیادت ہے ان کا خیال یہ ہے کہ جب ہمیں ایئر ڈیفنس سسٹم مل جائے گا روس سے، تو پھر ہم پاکستانی طیاروں کا جو ہے وہ حساب کتاب کر لیں گے۔ غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں میں ان کی۔ آپ تو ایک فضائی نظام لے رہے ہیں نا ڈیفنس کا، یہ جو ہماری بغل میں بیٹھا ہوا ویسٹرن سائڈ کے اوپر دشمن ہے، اس کے پاس تو اس سے ایسے کئی سسٹم تھے، اس کے پاس تو ایک ایسی ایئر فورس تھی جس کے اوپر اتراتے تھے مودی صاحب۔ ارے ہم نے ان کا 4.5 گھنٹے میں جو حشر کیا ہے ان کے ایئر ڈیفنس سسٹمز کا اور ان کی ایئر فورس کا، کیا اس سے آپ کوئی سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اگر نہیں ہے تو ہم آپ کو سبق سکھائیں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی تمام تر کوششیں کہ آپ دہشت گردی کو وہاں پنپنے دیں، آپ کی تمام تر کوششیں کہ پاکستان کو بلیڈ کرایا جائے، یہ ناکام ہوگی، اور ہم میں کیپیسٹی ہے کہ ہم اس چیلنج کو قبول کر کے آپ کے ساتھ نبٹ لیں گے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے ثالثی کی کوششیں نہیں کی ہیں۔ درجنوں مرتبہ ہم نے آپ سے مذاکرات کیے،
ہم نے اپنے ISI چیف کو وہاں بھیجا، ہم نے ڈپلومیٹک ڈیلیگیشنز وہاں بھیجے، ہم نے پولیٹیکل ڈیلیگیشنز وہاں بھیجے، ہم KPK کی حکومت نے بیرسٹر سیف کے ذریعے بہت مرتبہ آپ سے انٹریکشن کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہوا اس کا۔ آپ نے وہی رویہ اختیار کیا ہوا ہے جو ہمارے لیے ناقابل قبول ہے۔ لہٰذا اس کے بعد ہم نے 2 ملاقاتیں آپ کی لیڈرشپ کے ساتھ کی چائنا میں۔ پہلی ملاقات کے بعد یہ توقع پیدا ہو گئی تھی ہمیں کہ شاید اب افغانستان اپنے ملک کی سوچے گا اور یہ جو رویہ ان کا پاکستان کے ساتھ رہا ہے یہ ترک کر دے گا۔ اسی ملاقات کے نتیجے میں ہم نے تو یہاں تک کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر افغانستان کو آپ CPEC کا حصہ بنا دیں۔ اٹ واز سچ این آفر کہ کوئی سین لیڈرشپ افغانستان میں جو ہے وہ لپکتی اس کی طرف۔ ہم نے جب دیکھا کہ پہلی ملاقات کا بھی اثر نہیں ہوا ہے تو چین نے کرٹسی چائنا دوسری اسی نوعیت کی ملاقات کا اہتمام کیا، جس میں ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر جو ہیں اسحاق ڈار صاحب تشریف لے گئے تھے۔ اس میں وہاں بھی اسی طرح کا ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا تھا جس میں چائنا نے اس توقع کا اظہار کیا تھا کہ دونوں ملک آپس میں بقائے باہمی اور یعنی ایک دوسرے کے ہمسائے کے طور پر بہتر تعلقات استوار کریں گے، لیکن اس کا بھی یعنی افغان طالبان کی لیڈرشپ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ہمارے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ وہ لپکتے تھے ہر دوسرے یا تیسرے دن یا ہفتے میں 2 بار دلی کی طرف۔ وہاں جا کے وہ ہتھے چڑھ جاتی تھی افغان لیڈرشپ یا اجیت دوول کے یا وہ راجناتھ صاحب جو ہیں یا پھر جو مودی حکومت ہے اس کے ہتھے چڑھ کے پاکستان کے خلاف زہر افشانی بھی کرتے تھے وہاں بیٹھ کے پریس کانفرنسز کر کے، اور وہاں سے سرمایہ مال اکٹھا کر کے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو طالبان ہیں ان کو صرف آپ ڈالر دکھائیں اور ان سے جو مرضی کروا لیں۔ میں اس پر یقین کرنے کے لیے تو تیار نہیں ہوں، لیکن شواہد ایسے ہیں کہ انہیں جہاں سے بھی پیسے ملیں وہ ان کی مرضی کا کام کرنے کے لیے کرائے کے قاتلوں کی طرح سے یعنی اویلیبل رہتے ہیں، وچ از بیڈ۔ ابھی ریسنٹلی جو چائنا کی طرف سے کنسرن شو کیا گیا ہے افغانستان کی حکومت کو، ان میں جو 3-4 باتیں ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان اپنی سرزمین پر کسی ایسے گروہ کے لیے استعمال نہ ہونے دے جو پڑوسی ممالک کے خلاف دہشت گردی کرے۔ یہ ایک اوور آل سٹیٹمنٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چینی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ افغان سرزمین جو ہے وہ پڑوسی ملکوں کے اندر دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ اور دوسری اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایسٹ ترکمانستان اسلامک موومنٹ جو ہے ETIM، یہ سنکیانگ میں اور چائنا کے خلاف کام کر رہی ہے، اور اس کا بھی پناہ گاہ جو ہے وہ افغانستان میں ہے، اور افغانستان کی طرف سے اس کو سپورٹ مل رہی ہے۔ اس کے اوپر بھی چائنا کو سخت اعتراض ہے اور وہ ان کو وارن کر چکے ہیں۔ دوسری جو بات ہے امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ چین اور پاکستان دونوں نے افغانستان سے یہ توقع کا اظہار کیا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان TTP سمیت دیگر مسلح گروہوں کی پناہ گاہیں ختم کی جائیں گی اور ان کو سرحد پار کارروائیوں سے روکا جائے گا۔ لیکن انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ اس پر بھی افغان طالبان رجیم کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چین یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کے اقتصادی منصوبے خصوصاً چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور CPEC اور علاقائی رابطہ کاری کے منصوبے دہشت گردوں کے حملوں سے محفوظ رہیں۔ یعنی اس میں پوشیدہ نہیں کھلا اشارہ یہ ہے کہ جتنے بھی حملے ہو رہے ہیں گوادر کے اعتبار سے CPEC کے حوالے سے، ان ساروں میں بھی وہ قوتیں شامل ہیں جو اس وقت سیف ہیونز ہیں ان افغانستان۔ ہیونگ سیڈ دس، میرے خیال سے وقت کا تقاضا یہ ہے کہ طالبان رجیم کی لیڈرشپ جو ہے وہ عقل کے اور ہوش کے ناخن لے، ہندوستان کے ہاتھوں میں نہ کھلے۔ ہندوستان کبھی بھی مسلمان ملک کا دوست نہیں ہو سکتا۔ RSS کی اسٹریٹجی یہ ہے، اکھنڈ بھارت کی اسٹریٹجی اور حکمت عملی یہ ہے کہ مسلمانوں کا کلا کما کیا جائے، تو اس لیے اس کے ساتھ دوستی نبھانے کی بجائے پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس سے آپ کی زندگی جڑی ہے، اشیاء ضروریہ کی چیزیں ہوں یا زندگی کے روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہوں۔ آپ لینڈ لاک کنٹری ہے، ایران میں ایک چھوٹی سی گنجائش آپ کو ہرات کے حوالے سے ہے، لیکن آپ کی لائف لائن جو ہے وہ پاکستان کے تھرو آتی ہے۔ آپ کی ساری ٹریڈ چاہے وہ ہندوستان کے ساتھ ہو چاہے وہ انٹرنیشنل ٹریڈ ہو، وہ پاکستان سے روٹ کرتی ہے۔ اس لیے اپنے ہمسائے کے ساتھ
ہمسایوں والا سلوک کیجئے، ایک مسلمان ملک کے ساتھ مسلمان ملک والا سلوک کیجئے، اسی میں آپ کا بھلا ہے۔ اگر آپ نے اس کو درخور اعتنان نہ سمجھا تو آپ کی نسلیں بھی جو ہے اس کی قیمت چکاتی رہیں گی۔